اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج انشاءاللہ ہم پاکستان اسٹڈی کلاس 9 کا نیکسٹ کوسچن کریں گے. ہم باب نمبر 2 لانگ کوسچن کر رہے ہیں. آج کا جو کوسچن ہے وہ ہے کہ کابینہ مشن پلان کے اہم نکات. کابینہ مشن پلان 1946 میں ہوا تھا. 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی. برطانوی وزیر اعظم لارڈ ٹیلی نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا. اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے. پہلا، ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کی جائے، اور دوسرا، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کو کم کر کے متحدہ ہندوستان ہی میں رکھنے کی کوشش کی جائے. لیکن عام انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس مشن میں 3 وزراء شامل تھے. سب سے پہلے اسٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر، سر پیٹرک لارنس. چونکہ تمام ارکان کا تعلق برطانوی کابینہ سے تھا، لہٰذا اسے کابینہ مشن پلان کہا جاتا ہے. کابینہ مشن پلان میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے. کابینہ مشن کے ارکان نے برصغیر میں آ کر مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کی. گورنروں اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا. گورنر جنرل کی آراء بھی حاصل کی. مذاکرات میں دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے موقف بالکل واضح تھے. مسلم لیگ نے تقسیم اور تخلیق پاکستان کو مسائل کا واحد حل قرار دیا، جبکہ کانگریس نے واحد قوم کی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں کسی بھی طرح کی تقسیم کی شدید مخالفت کی. اس دو قومی نظریے کو مسترد کیا اور پاکستان کے تصور کو سختی سے جھٹلایا. مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا. کانگریس اس بیان سے بہت خوش ہوئی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بیان میں پر کڑی تنقید کی. انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے اور 2 قومی نظریے کی بنیاد آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے. قائد اعظم نے مشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ برصغیر ایک ملک نہیں اور نہ یہ ایک قوم کا وطن ہے. مسلمان جداگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے جسے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا پورا حق ہے. اب کابینہ مشن کی جو تجاویز تھی ان کو ذرا دیکھتے ہیں. کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کا نقطہ نظر معلوم کیا، مگر کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکے. 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے اپنی طرف سے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں. سب سے پہلے برصغیر ایک یونین. برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی. یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی. ایک وفاق بنایا جائے گا. مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ و مواصلات کے محکمے ہوں گے. مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا اور باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس پوائنٹ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی، یعنی متحد ہوگا، ایک یونٹ ہوگا اور یونین کے اندر کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی. ایک وفاق ہوگا اور مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ و مواصلات کے محکمے ہوں گے. مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار بھی ہوگا. باقی امور جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں گے. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ صوبائی گروپوں کی تشکیل. صوبوں کو درج 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا: گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی. گروپ اے میں بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ یہ شامل تھے، اور گروپ بی میں پنجاب، سرحد اور سندھ شامل تھے. گروپ سی میں بنگال اور آسام شامل تھے. یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں گروپ اے میں جو بھی بمبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ اور سی پی ہیں، یہ سارے کے سارے موجودہ ہندوستان کے اندر ہیں. اور گروپ بی پنجاب، سرحد اور سندھ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہیں، اور گروپ سی جو ہے وہ اس وقت بنگال اور آسام یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہیں. یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی. مرکز اور صوبوں میں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبہ کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا فیصلہ صوبہ کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم خود کرے گی. صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے. ان کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا. آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبہ کو نمائندگی دی جائے گی.
تیسرا پوائنٹ ہے جی مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب. صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے اور مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے بر صغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی. مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے. جی چوتھا گروپ ہے عبوری حکومت. عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی. یہ آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے. عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے. عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے. کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا. کابینہ انتظامی امور میں با اختیار ہوگی. مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے تو اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا. ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار حاصل ہوگا. اور پانچواں جو اس کا وہ ہے کہ یونین سے علیحدگی. اب پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا یونین بنانا. اب ہے یونین سے علیحدگی. یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا. اس نقطہ نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریت علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور از خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا. حق استرداد یا ویٹو کرنا. کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں ایک نقطہ شامل کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو انہیں مسترد کر سکے گی. البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر لے گی. ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر دے گی. یوں کا کانگریس کابینہ مشن پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کر لے گی. تو کابینہ مشن پلان کے یہ پوائنٹ تھے. سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا کہ برصغیر ایک یونین بنایا جائے گا، اس میں یونین کی شکل ہوگی، کئی صوبے ہوں گے، متعدد ریاستیں ہوں گی اور ایک وفاق ہوگا، اور مرکز کے پاس کچھ اختیارات ہوں گے اور کچھ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے، اور اس کے بعد صوبائی گروپنگ کی جائے گی. 3 گروپ بنائے گئے اور اس کے بعد مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا جو کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان کریں گے. اور عبوری حکومت پھر جب یہ مان لیا جائے گا تو عبوری حکومت قائم ہوگی. اور عبوری حکومت میں کس طریقے سے نمائندے شامل ہوں گے، یعنی یہاں کے مقامی لوگ شامل ہوں گے، باہر سے کوئی بندہ بھی، کوئی انگریز شامل نہیں ہوگا. پھر یونین سے علیحدگی آپ اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک شمع روشن ہوئی. اور اس کے بعد حق استرداد کر سکتے ہیں، ویٹو کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کو عبوری حکومت میں شامل کیا جائے گا، اور اگر آپ اس کو مسترد کرتے ہیں تو پھر آپ کو عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد کابینہ مشن پر سیاسی جماعتوں کو جو رد عمل آیا. اب لازمی بات ہے جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، ایک انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ، ان دونوں کی طرف سے رد عمل آنا تھا. اب انہوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا اس کو کہ کیا کریں. تو کانگریس سیاستدانوں نے فوری عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا. کانگریس کے عام ارکان گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے. نہرو نے کہا پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے. مسلم لیگ کا موقف اس پہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے کارکن مایوس ہو چکے تھے. ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا. قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن پلان نے مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا ہے. ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے. قائد اعظم کا حتمی جو فیصلہ ہوا، اب قائد اعظم بڑے جو ہے وہ دور اندیش تھے، اس بات کو سمجھتے تھے. تو اس طرح انہوں نے مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا. انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ جو بھی کریں گے وہ قائد اعظم کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا. کانگریس پریشان ہو گئی. اب مسلم لیگی خوش اور کانگریسی مایوس دکھائی دینے لگے. قائد اعظم نے پلان دیا کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریت علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا.
کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے. وہ قائد اعظم کے تدبر اور دور اندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیت سے آگاہ تھے. بڑے غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کر دیا. وہ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئے, لیکن اس نے صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا. قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر نافذ کر دے, کیونکہ ایک بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا تھا. حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہو سکی. عملاً حکومت نے کانگریس سے خوفزدہ ہو کر اصولوں سے انحراف کیا اور قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا. انہوں نے راست اقدام منانے کا اعلان کر دیا. مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کے دن کو یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا. جی یہ تھا جی کابینہ مشن پلان. اس کو سم اپ کرتے ہیں, دوبارہ سے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کابینہ مشن پلان جو تھا وہ 1945 جب لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی برطانیہ کے اندر, تو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ٹیلی جو تھا اس نے سیاسی بے چینی دیکھتے ہوئے ہندوستان کے اندر ایک مشن بھیجا. اس کے دو بنیادی مقاصد تھے. ایک تو دستوری حیثیت جو ہندوستان کی تھی اس کو واضح شکل دینا, اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو نفرتیں تھیں اس کو کم کرنا. اس میں 3 وزراء شامل تھے کابینہ کے. سر اسٹیفن کرپس تھے, ایویز الیگزینڈر تھے اور سر پیٹرک لارنس تھے. انہوں نے آ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے جو ہے مذاکرات کیے. سب سے پہلے جو کانگریس تھی اس کا موقف جانا, تو انہوں نے کہا کہ تقسیم جو ہے وہ برصغیر کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن مسلم لیگ کا جو موقف تھا کہ تقسیم کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے. کابینہ مشن پلان نے پھر تجاویز دی اپنی طرف سے. ایک پہلا کہ برصغیر ایک یونین کی شکل میں ہوگی, اور اس کے بعد صوبائی گروپوں کی تشکیل انہوں نے کی, اور مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب ہوگا. پھر عبوری حکومت قائم ہوگی اور یونین سے علیحدگی کا اختیار ہر پارٹی کو حاصل ہوگا. لیکن اگر اس کو کوئی علیحدہ ہوتا ہے تو وہ 10 سال کے بعد ہو سکے گا, اور حق استرداد یعنی ویٹو کرنے کا بھی اختیار تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے, اس کو مسترد کرنا چاہتا ہے, تو مسترد بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر مسترد کرے گا تو عبوری حکومت میں شامل نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جماعتوں کا جو ریئیکشن آنا تھا, انڈین نیشنل کانگریس نے پہلے تو اس کو خوش ہوئی ہے, مسلم لیگ جو ہے وہ مایوس ہوئی. لیکن جب مسلم لیگ نے قائد اعظم کو اختیار دے دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا, تو قائد اعظم نے اسے مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیا, اور پھر کانگریس جو ہے وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کیا. اور قائد اعظم نے پھر جو برطانیہ کو کہا کہ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں, لیکن وہ اس وعدے سے مکر گئے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ کا لاسٹ کویسچن باب 2 کا. تو انشاءاللہ تعالی کل سے ہم تیسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے, تو دیکھنا مت بھولیے گا تنویر عباس لیکچرر یوٹیوب چینل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.